کل جو انہوں نے ایک تقریر کی ہے وہ تقریر ایک ایسے وقت پہ کی ہے، بڑے امپورٹنٹ وقت تھا جب OIC کانفرنس ہونے والی ہے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کل تقریر میں انڈیا کی فورن پالیسی کی بڑی تعریف کی ہے. ذرا سنیں عمران خان صاحب نے کل کیا کہا اور پچھلے سال تک وہ انڈیا کی فورن پالیسی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ آزاد فورن پالیسی رکھی. آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا الائنس ہے. کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں. روس سے تیل منگوا رہا ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہندوستان کی پالیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. نریندر مودی بھی RSS کے لائف ممبر رہ چکے ہیں. RSS کا یہ نظریہ تھا جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے. ہٹلر اور مسولینی رول ماڈل تھے ان کے. اگر آج دنیا یہ جو نریندر مودی کی فیشسٹ ریسسٹ گورنمنٹ کے سامنے کشمیریوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اس کا اثر آخر میں ساری دنیا پہ جائے گا. وسیم سجاد صاحب، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ انڈیا نیوٹرل ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی ہٹلر ہے، فاشسٹ ہے. یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن نہیں آ گئی؟ بات یہ ہے جی کہ جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ انڈیا کی آزاد فارن پالیسی، اور وہ کہتا ہے میں اس کو سراہتا ہوں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ ہر ایک ملک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. انڈیا نے بہت عرصہ اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ بظاہر نیوٹرل تھی، لیکن جھکاؤ ان کا روس کی طرف تھا جب کولڈ وار کا زمانہ تھا. لیکن وہ کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، امریکہ کی بھی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ ہم تعلقات رکھیں، تو وہ دونوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے رہے. ہماری پوزیشن ذرا مختلف ہے. ہم اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے، اتنا بڑا ملک نہیں ہے، معیشت کے لحاظ سے ہم ذرا کمزور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی رکھنا بہت اچھی بات ہے. ملک کو اپنے مفاد دیکھنے چاہیے اور مفاد کے پیش نظر اپنی پالیسی بنانی چاہیے، لیکن اوپنلی کسی ملک کے خلاف، خصوصاً سپر پاور کے خلاف بیانات دینا میرا خیال اس سے گریز کرنا چاہیے. اور اپنی پالیسی جو ہے وہ آپ ضرور رکھیں آزاد، اور اپنے مفادات کو سامنے رکھیں، لیکن میرے خیال میں کسی کے خلاف اوپنلی بیان دینا، اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اچھا، کامران مرزا صاحب، OIC کے اجلاس سے 2 دن پہلے یہ بات کی ہے، آپ کے خیال میں انہوں نے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے یا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کی؟ نہیں، یہ ان کے جو میں اب تک ان کو میں نے ریڈ کیا ہے، جب سے یہ پرائم منسٹر ہیں یا اس سے پہلے بھی، انسان میں پولیٹیکل ورکر ہوں، ریڈ کرتا ہوں، بس جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں یہ، اور پھر بعد میں اس کے بعد یو ٹرن لیتے ہیں. تو کبھی بھی کسی ملک کی پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوا کرتی یا اس طرح سے نیوٹرل نہیں ہوتی، ہماری مفاد کے تابع ہوتی ہے، اپنے ملک کے مفاد کے تابع ہوتی ہے. اور اس بات کو ہم نے دوسرے ملکوں کو بھی جن کے ساتھ مفاد نہیں ہوتا ان کو ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا مفاد ہے. اور اس پہ فورن پالیسی میں نیوٹرلٹی کو نہیں لانا چاہیے. نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں. آپ کا مفاد ہے وہی مقدم ہے، آپ کے اپنے لوگوں کا مفاد. کچھ کہنا آپ نے اس پہ؟ بالکل کہوں گا جی. یہ تو اس ٹائم پہ بیکاز ایک نیوٹرل ورڈ استعمال ہو گیا ہے اور وہ پاکستان کے اندر ایک ادارے پہ استعمال ہو رہا ہے بار بار، اور پھر وہی ورڈ انڈیا کے ساتھ استعمال کرنا اور اس کی نیوٹرلٹی بتانا اور اس کی فارن پالیسی بتانا. تو انڈیا کی فارن پالیسی اگر اتنی اچھی ہے اور آزاد ہے اور منصفانہ ہے تو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ کسی کو مناسب ہی نہیں ہے سچویشن میں کہنا ہے، جہاں اس پالیسی کو ڈیفائن کرنا ہے مناسب ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ نامناسب؟ کیونکہ جو انڈیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کا نام لینا بھی اس طرح ہمیں گوارا نہیں ہے، مطلب نام بھی نہیں لینا چاہیے اس کا.